بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اقبالیات کے کورس کوڈ 303 جو ایف اے کی سطح کا کورس ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کورس کوڈ 1 اور 2 جو ہیں یونٹ 1 اور 2 یہ اقبال کے سوانحی حالات سے متعلق ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کو آموزش میں آسانی رہے ہم نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ولادت، خاندان اور ابتدائی تعلیم و تربیت، پھر قیام انگلستان، پھر تیسرا انگلستان سے واپسی سے 1918 تک، پھر 1918 سے وفات تک۔ تو پہلے ہم ولادت، خاندان اور ابتدائی تعلیم و تربیت اور قیام انگلستان سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ انگلستان سے واپسی سے 1918 تک اقبال کی زندگی میں کیا حالات واقع ہوئے، کیا مسائل ان کو درپیش تھے، ان سے متعلق ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو انگلستان سے واپسی جب اقبال کی 1918 سے پھر وہ واپس آئے ہیں انگلستان سے، تو ان کی عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ان کی کاروباری زندگی کی مصروفیات ہیں، عائلی زندگی کے یعنی ان کی جو نجی زندگی ہے اس کے مسائل ہیں، نصب العینی زندگی یعنی کہ ان کی جو ملازمت ہے، آگے جو ان کا نصب العین تھا اس میں ان کی زندگی میں جو پیش رفت ہوئی اس سے متعلق اس میں ہماری جو ہے وہ گفتگو ہے۔ تو پہلے اگر ہم دیکھیں کاروباری زندگی کی مصروفیات، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جب اقبال گئے ہیں اپنا یورپ میں تو وہ بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب وہ گئے ہیں تو اس وقت وہ پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج میں، چھٹی لے کے گئے تھے۔ تو لیکن اقبال نے یورپ سے واپس آنے کے بعد سرکاری ملازمت کے مقابلے میں وکالت کا آزاد پیشہ اختیار کرنے کو زیادہ ترجیح دی، اور اسسٹنٹ پروفیسر جس پہ وہ تعینات تھے تو اس کا عہدہ چھوڑ کر بطور وکیل چیف کورٹ کام شروع کیا۔ تاہم 1910 تک قائم مقام پروفیسر فلسفہ کی حیثیت سے بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے۔ اقبال وکالت کے پیشے سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ اس میں بہت زیادہ مصروفیات رہتی تھیں، آمدنی اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس لیے انہیں معاشی طور پہ بھی پریشانی رہی۔ اقبال چاہتے تھے کہ کوئی ایسا باعزت ذریعہ معاش مل جائے جس کے ساتھ وہ اپنی فکری و فنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ بعض عمراء رؤسا نوابین نے انہیں اپنے پاس بلا کر وظیفے کی پیشکش بھی کی، لیکن اقبال نے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا، پھر ان کی دوسرے ہیں عائلی زندگی کے مسائل۔ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اقبال کی زندگی کا کہ اقبال کی شادی ان کے جب انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا بہت کم عمر میں ہو گئی تھی۔ گجرات کا ایک معزز خاندان تھا اور کریم بی بی نام کی خاتون تھیں جن سے ان کی شادی ہوئی، لیکن یہ تھا کہ دونوں کی طبیعت میں بہت زیادہ اختلاف تھا، اس لیے جذباتی طور پہ دونوں میں ہم آہنگی اور ذہنی موافقت قائم نہ ہو سکی۔ اچھا، اقبال اس شادی سے ذہنی طور پہ مطمئن نہیں تھے۔ عطیہ فیضی جو کہ اقبال کے جو ہے وہ احباب میں سے تھیں اور انگلستان میں اقبال کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے نام اقبال نے چند خطوط جو ہے وہ تحریر کی ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے اضطراب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ خطوط بھی اب جو ہے شائع ہو چکے ہیں اور یہ عام جو ہے وہ مطلب دستیاب ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگر آپ شوق ہو آپ کو۔ تو کریم بی بی سے بارے اقبال کے ہیں 2 بچے معراج بیگم اور آفتاب اقبال پیدا ہوئے۔ معراج بیگم جو تھی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آفتاب اقبال کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، تو وہ حیات رہے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرح بایوڈیٹا کیا۔ اچھا، 1900 پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ان کی اپنی جو پہلی جو ان کی جو زوجہ تھیں ان کے ساتھ ان کی موافقت جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی، تو 1910 میں ان کے ایک دوست تھے شیخ گلاب دین، ان کے توسط سے اندرون موچی دروازے کے کشمیری خاندان میں سردار بیگم سے اقبال کا دوسرا نکاح ہوا۔ اچھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ بعض غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں جس کی وجہ سے 3 سال تک رخصتی نہ ہو سکی۔ اقبال چونکہ پہلی شادی کی وجہ سے مسائل کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کے معاملے کو ختم سمجھتے ہوئے کسی اور جگہ شادی کا فیصلہ کیا۔ اچھا، پھر اقبال کی پھر تیسری شادی ہوتی ہے 1913 میں ایک دوست سید بشیر حیدر کے توسط سے جو اس وقت لدھیانہ میں ایکسائز انسپیکٹر تھے۔ اقبال کی تیسری شادی لدھیانہ کے ایک مشہور نولکھا خاندان میں مختار بیگم سے ہو جاتی ہے۔ اقبال اب جب مختار بیگم کو بیاہ کے گھر لے کے آ رہے تھے تو سردار بیگم سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔
اچھا، اور اس کی جو ہے اس کی بھی ایک وجہ تھی، بہرحال اقبال ان کو چونکہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے دل میں کہ میں ان کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ ظاہر وہ بچنا چاہتے تھے کہ وہ مزید کسی قسم کی تلخی پیدا نہ ہو، اس لیے احتیاطاً انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھوا کر وہ انہیں بھی گھر لے آئے۔ سردار بیگم سے اقبال کے ہاں جاوید اقبال اور منیزہ اقبال کی ولادت ہوئی۔ مختار بیگم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی جو ان کی تیسری بیگم تھیں رکا خاندان سے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ اقبال کی جو نجی زندگی کا ایک پریشان کن مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اب تیسری بات ہے کہ اقبال کی نسب العینی پیش رفت، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اقبال یورپ سے ملی و قومی خدمت کا ایک جذبہ لے کر وطن آئے تھے۔ یہ پہلی جو ہماری 2 یونٹس ہیں ان میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس لیے انہوں نے اپنی فکر کو منظم کیا اور نظم و نثر کے ذریعے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کو بیداری کا درس دینے کا کام شروع کیا۔ اقبال نے مسلمانوں پہ واضح کیا کہ امت مسلمہ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے جو جغرافی یا نسل کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہیں۔ اس کا ذکر بھی ہم نے پہلے کیا ہے اور مزید آگے یونٹ آئیں گے تو اس میں تفصیل سے بھی ہم بات کریں گے۔ امت مسلمہ کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان پر ہے، یعنی اس کی بنیاد روحانی نظریے پر ہے۔ چنانچہ اقبال مسلمانوں کی سیاسی اور فکری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ وہ شکوہ اور جواب شکوہ جیسی نظموں کے ذریعے مسلمانوں کے زوال کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کو بیدار ہونے اور خودی کو پہچاننے کا پیغام دیتے ہیں۔ پھر اس دور میں اقبال کی چند تصانیف بھی ہیں، ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس دور میں اقبال نے اسلام کے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی پہلوؤں پر انگریزی میں چند مضامین اور اردو میں چند انتہائی اہم نظمیں تخلیق کی ہیں۔ یہ بانگ درا اگر آپ دیکھیں تو پہلے حصے میں موجود ہیں، جیسے جواب شکوہ ہے، شمع و شاعر ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں، فاطمہ بنت عبداللہ وغیرہ اسی دور کی نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کی اہم مثنوی اسرار خودی جو اقبال کی انتہائی اہم مثنوی ہے، اور اسی میں اقبال نے خودی کا فلسفہ مکمل طور پہ پیش کیا۔ یہ 1915 میں شائع ہوئی، جس میں منظم انداز میں ہمیں اقبال کی خودی کا فلسفہ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسری فارسی نظم جو دراصل اسرار خودی کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تتمہ ہے، دوسرا حصہ ہے، رموز خودی کے نام سے 1918 میں کتاب شوکت میں شائع ہوا۔ بعد ازاں پھر یہ دونوں کتابیں اسرار اور رموز کے نام سے یکجا شائع ہوتی رہیں۔ آگے ہم ان کے بارے میں تفصیل سے ظاہر پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے چند گزارشات معروضات آپ کے سامنے اس یونٹ کے سلسلے میں پیش کی ہیں۔ تو کیا یہ انگلستان سے واپسی سے 1918 تک کے حالات جو تھے اقبال کے، ان سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ اسی ضمن میں جو آپ کو کی رہنمائی کی گئی ہے، جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو بہت ساری معلومات آپ کو مزید حاصل ہوں گی۔ تو آپ اسی کی جو آپ کو یہ بتائی گئی ہیں، جو نکات بتائے گئے ہیں، انہی کے ضمن میں آپ جو اپنا مزید مطالعہ جاری رکھیے، اور اس کی مزید تفصیلات آگے جو جیسے جیسے ہم یونٹ میں آگے بڑھیں گے اور ہمارے پروگرام ہوں گے تو آپ کے سامنے زیادہ تفصیلات آئیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس سے کافی سیکھا ہوگا۔ تو مزید انشاءاللہ ہماری یہ سیریز جاری ہے، تو اگلے اس میں جو ہے ہم پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام۔